رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزمائش و عذاب کا فرق. آزمائش امتحان کو کہتے ہیں، اور یہ درجہ بندی، مقام کی بلندی اور قرب و تقرب کے لیے ہے. سونے کو کندن بنانے کے لیے تپایا جاتا ہے. امتحان کی مشقتیں جھیلے بغیر نہ تو کسی کو اعلیٰ ترین مقام ملا ہے اور نہ ہی کسی کو اگلا درجہ ملا ہے. آزمائش و امتحان ایک طرح کا انعام ہے جو منتخب و مقرب بندوں کو ہی اور عمومی معنوں میں مومن بندوں کو ہی حاصل ہے، اور اللہ کی طرف سے جب اپنے مقرب و مومن بندوں کا امتحان ہوتا ہے جو لازمی ہے تو کامیاب کرنے ہی کے لیے ہوتا ہے. اللہ ہی ان کا امتحان لیتا ہے، اللہ ہی ان کی سکت بھر آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتا ہے اور انہیں سرخرو، کامیاب و کامران کرتا ہے. ان کی ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی فرق ہے اللہ کے اور دنیا والوں کے امتحان لینے میں. اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کہتے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمائش و امتحان میں نہ ڈالا جائے. العنکبوت. اس قبیل کی جگہ جگہ مختلف انداز کی آیات کریمہ ہیں. کہیں فرمایا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. وہیں مومنین آزمائے گئے اور شدید طور پر جھنجھوڑے گئے. کہیں فرمایا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری عظیم آزمائش رہی، وغیرہ. آزمائش تو مومنوں کی ہوتی ہے، کافروں، مشرکوں، ظالموں، فاسقوں، بے دینوں، ملحدوں، مبتدعین و متکبرین کی نہیں ہوتی. ان پر تو عذاب آتا ہے. عذاب اللہ کے غضب شدید کا ظہور ہے جو مخلوق کے تکبر و ظلم کے سبب رونما ہوتا ہے. آخرت میں جہنم کی شکل میں ہے اور دنیا میں اس کا وقوع سب سے پہلے بہت بڑی شکل میں طوفان نوح کے نام سے ہوا، پھر ہلاکت قوم عاد و قوم ثمود کی شکل میں ہوا. اسی طرح مخصوص و محدود دائروں میں وقت وقت سے قوم لوط، قوم شعیب و آل و قوم فرعون اس کا شکار ہوتی رہیں. پھر آگے چل کر بنی اسرائیل و یہود کے ظالم و متکبر قبائل و افراد اس کی زد میں آتے رہے. اس طرح دنیا کے متعدد خطوں، ملکوں میں دیگر اقوام و قبائل بھی یقیناً اپنے ظلم و تکبر کی وجہ سے عذاب کا مستحق و شکار ہوتے رہے، چاہے وہ مذاہب و تاریخ میں مذکور ہوں یا نہ ہوں. اس بارے میں غور و فکر سے اس اصول کا پتہ چلتا ہے کہ شرک اگرچہ ظلم عظیم ہے، لیکن کفر و شرک کے ظلم پر عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آخرت میں جہنم کی شکل میں ہے. لیکن اس دنیا میں محض شرک مطلق اور کفر مطلق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قوموں و افراد کو عذاب نہیں دیا کرتے، بلکہ
ومتاع الی حین کے طور پر انہیں اس دنیاوی زندگی کا عیش بھی عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے نعمت و انعام جنت کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، کفار و مشرکین کو اللہ پاک اس دنیا میں اس وقت عذاب میں پکڑ لیتے ہیں جب وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، راہ ہدایت کے لیے رکاوٹیں بننے لگتے ہیں، اور اللہ کے روبرو اپنے تکبر کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ اس بارے میں کافر و مشرک، ملحد و مسلم، اہل کتاب و غیر اہل کتاب کسی کا استثناء و امتیاز نہیں۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں خلق خدا پر ظلم کرے گا، اللہ کے مقابلے تکبر کو اپنائے گا، اللہ کے دین حق، دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ و دعوت میں رکاوٹ بنے گا، ایسوں کو اللہ ضرور بالضرور اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہی اللہ کی سنت رہی ہے اور رہے گی، واللہ اعلم۔ چنانچہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کفار و مشرکین و منافقین و اہل کتاب میں سے جو کوئی بھی افراد و قوم کی شکل میں مذکورہ و مشروطہ ظلم و تکبر کا مرتکب ہوا، وہ ضرور ہی عذاب الہی کا شکار ہوا۔ میری سمجھ سے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ایک شدت آئے اور وہی شدت مومنوں کے لیے آزمائش بن جائے اور ظالم و متکبر کے لیے عذاب بن جائے۔ یہ اللہ کے شان ترحم و شان قہاری کے ظہور کامل کے منافی ہے۔ جلال کے زمان و مکان کو مستحقین جمال و ترحم سے خالی کرا لیا جاتا ہے۔ جلال کے زمان و مکان کو مستحقین جمال و ترحم سے خالی کرا لیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث، صحف و کتب سماویہ و تاریخ و سیر کے اوراق اسی کے شاہد عادل ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ شدت عذاب کے نام سے ظالموں و متکبرین پر جب بھی آئی تو اس سے پہلے ہی مقربین و مؤمنین کو عذاب کے زمان و مکان سے نکال لیا گیا۔ اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایمان اور ظلم و تکبر کے مخلوط معاشرے میں شدت آئی ہو اور اسی شدت کو ظالموں و متکبرین کے لیے تو عذاب بنا دیا گیا ہو اور مقربین و مؤمنین کے لیے آزمائش۔ قرآن پاک میں جن قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے وہاں اس حقیقت کو ملاحظہ فرما لیا جائے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط و قوم شعیب اور قوم فرعون پر عذاب کے تذکروں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ ہر جگہ یہی ملتا ہے کہ شدت خصوصاً ظالموں اور متکبرین کے لیے عذاب کے طور پر آئی، اور اس کے آنے سے پہلے دین حق، دین اسلام کے داعیوں و مقربین انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، نیز ان کے کاموں کو اپنانے والے، ان کے پیغام و دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والے مومنین کو اس زمان و مکان عذاب سے نکال لیا گیا، کیونکہ اللہ کا جلال عذاب کی شکل میں کامل قوت و عظمت سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا جلال عذاب کی شکل میں کامل قوت و عظمت سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس موقع پر شان جمالی و شان ترحم کا کوئی موقع و محل نہیں ہوتا۔ شان جمالی و شان ترحم کے مواقع الگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے موقع پر کمال قوت و عظمت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ کرونا وائرس
ہم ساری دنیا کے لوگ ابھی موجودہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کے نام پر ہم جس شدت کا شکار ہیں، اسے ہم مسلمانوں کے لیے آزمائش تو نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے کو اس خوش فہمی میں ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم کامل مومن ہیں، اسلام کے داعیے کامل ہیں، مبلغ کامل ہیں، سنت و شریعت کے متبع کامل ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کا ہم نمونہ ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کا ہم مکمل مصداق اور نمونہ ہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے تمام طبقات کے اندر الا ماشاء اللہ معدود چند ایک مختصر فیصد افراد اور جماعتوں کے علاوہ، معاف کیجئے، باغ کا باغ ہی کلواسی ہے۔ ہم طرح طرح کے ارتدادات کا شکار ہیں، ہمیں وہن یعنی حب الدنیا و کراہیت الموت نے گھیر رکھا ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت و موت سے فرار ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ کیا افراد، کیا گھرانے، کیا معاشرہ، کیا جماعتیں، کیا قبائل، کیا مسلم حکومتیں، ہمارے سب کا یہی حال ہے۔ آج کعبے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا جان جوخم میں ڈالنا ہے، اور ہم جان جوخم میں ڈالنے کو تیار نہیں۔ ہمیں جان بڑی پیاری ہے۔ طاغوتی طاقتوں کے خلاف ان کے باطل پر، ان کے ظلم پر، ان کے تکبر پر ہم آواز نہیں نکال سکتے۔ ہمیں اپنی دنیا کی حکومتیں چلی جانے کا خطرہ ہے، اور دنیا ہمیں بڑی پیاری ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس غیر مسلم ظالموں و متکبرین کے لیے تو عذاب ہے، لیکن ہم ظالمین و متکبرین مسلمین کے لیے آزمائش ہے؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس غیر مسلم ظالموں و متکبرین کے لیے تو عذاب ہے، لیکن ہم ظالمین و متکبرین مسلمین کے لیے آزمائش ہے؟ خدا را ہم اپنے ظلم پر مزید یہ ظلم نہ کریں، اپنی اور اپنوں کی اصلاح کریں، اپنی اپنی حکمت و وسعت بھر تمام انسانوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہم پر عائد ہے اسے انجام دیں، ظلم و پاپ، تکبر و گھمنڈ سے توبہ کریں، حق والوں کا حق ادا کریں، ان سے معافی مانگیں، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہی مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ سے بھاگ کر ہمیں سوائے اللہ کے اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ غیر مسلموں سے نفرت نہ کریں، ان سے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو اس عذاب کے لیے قصوروار سمجھیں۔ یہ ہمارے ظلم و تکبر کا نتیجہ ہے۔ یہ یقیناً تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن ہندوستان میں غیر مسلموں کے درمیان تبلیغ اسلام کا کام نہیں کرنے کی وجہ سے بھی ضرور آیا ہے۔ بات صرف تبلیغی جماعت کی نہیں، بات تمام جماعتوں کی ہے، تمام مسلمانوں کی ہے، تمام مسلم عوام و مسلم حکومتوں کی ہے۔ بات صرف ہندوستان کی نہیں، سارے جہان کی ہے، اور بات سب سے بڑھ کر خود میری اپنی ذات کی ہے۔ بات سب سے بڑھ کر خود ہماری اپنی ذات کی ہے۔ اس ظلم و تکبر پاپ و گناہ، حق تلفی و زیادتی، دعوت و تبلیغ اسلام میں غفلت و تساہلی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے فرار کے سب سے بڑے مجرم خود اپنی اپنی جگہ ہم سب ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں اس حقیقت کا اعتراف یوں کروں
کہ ان باتوں کا سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑھ کر میں خود ہوں۔ میں اپنے ظلم و کوتاہی کا اعتراف اور اس سے توبہ کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے میں اپنے ظلم کا اعتراف اور اس سے توبہ کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اعلیٰ و عرفہ سطح سے اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں، تو ہماری سطحیں تو انتہائی ادنا و اسفل ہیں۔ ہم تو سراپا اندر سے باہر تک ظلم ہی ظلم ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی روح و قلب، جسم و جان سے پوری طرح اللہ کے روبرو گر پڑنا ہی اللہ کو بے حد پسند آیا۔ انہیں معافی و نجات عطا فرما دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس ادا کو زندہ و جاوید کر دیا کہ جو کوئی مومن بندہ بھی اس ادا کو اپنائے گا ہم اسے بھی معافی و نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور اسے غم سے نجات بخش دی، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ایک انوکھی بات یہ ہے کہ جیسا کہ بتاتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تو اللہ نے 40 دنوں کے بعد نجات عطا فرمائی، لیکن ان کی قوم کو ان سے پہلے ہی صرف 3 دنوں کے اندر ہی آئے ہوئے اس عذاب سے اللہ نے چھٹکارا اور معافی دے دی، اور آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ جب اس قوم کو فوراً یقین آ گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کہتے ہوئے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں کہ صرف 3 دنوں منمانی کی زندگی گزار لو، پھر تم پر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اس بات پر یقین آنے کے ساتھ ساتھ مارے خوف و دہشت کے وہ قوم پوری کی پوری اپنے بال بچوں، بوڑھوں، جوانوں، بیماروں، مریضوں، عورتوں، وہ کمزوروں وغیرہ، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی ہمراہ لے کر کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ رونے، گڑ گڑانے، چیخنے چلانے، بلکنے، آہو گریہ اوزاری کرنے لگی۔ تمام کے تمام پر، یہاں تک کہ بچوں و جانوروں، چوپایوں تک میں یہی آہو گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر کیا تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اور اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا، اور قرآن پاک میں اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین، سورہ یونس۔ تو قوم یونس کے علاوہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع پہنچایا ہو، کہ جب قوم یونس ایمان لائی تو دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو ہم نے ان سے دور کر دیا، اور انہیں ایک مدت تک کے لیے ہم نے جینے کے اسباب فراہم کر دیے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیگر گنہگار، ظالم و متکبر قومیں و بستیاں بھی قوم یونس کی طرح سے ظلم و پاپ اور تکبر چھوڑ کر اللہ کے روبرو گر پڑیں اور سچی توبہ کریں تو اللہ ان پر سے بھی آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے۔
اور انہیں بھی چین کی زندگی جینے کا موقع دے۔ یہاں ایک باریک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نجات کا ذریعہ تو تسبیح یونس مذکور ہے، لیکن قوم کی عذاب سے چھٹکارے کے لیے کسی تسبیح کا کہیں شاید کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، قوم کا گریہ و ابتحال، رونا بلکنا ضرور مذکور ہے۔ کیفیات قلبی بغیر الفاظ کے بھی اللہ ارحم الراحمین تک پہنچتی ہیں۔ کیفیات قلبی بغیر الفاظ کے بھی اللہ ارحم الراحمین تک پہنچتی ہیں۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان آفات و بلیات کے لیے سب سے بڑھ کر خود کو گرداننا چاہیے کہ ہم اپنے منصب و ذمہ داریوں سے حد درجہ لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت ہیں۔ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا جہان کے تمام غیر مسلمین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت دعوت ہیں، ان تک اللہ کے دین اسلام کو پہنچائیں، محبت کے ساتھ پہنچائیں، حکمت کے ساتھ پہنچائیں، میٹھے بول سے پہنچائیں، جدال بالاحسن سے پہنچائیں، جدال احسن سے پہنچائیں۔ وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہوں مگر ہم انہیں اپنا بھائی سمجھیں، کیونکہ حقیقتاً وہ ہمارے بھائی ہی ہیں۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے دین ان تک نہیں پہنچایا ہے، ہم نے امانت الہی اور شہادت حق کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم قرآنی نبوی صفات کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و دعوت کا حق ادا کریں گے تو پھر اللہ پاک انہیں ہمارا جگری دوست بنا دیں گے جو ہمارے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ سزا ان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ سزا تو ہماری نااہلی کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ وہ تو محض ذریعہ ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں ان کا حق نہیں دیا ہے، ہم نے انہیں اللہ کی طرف نہیں بلایا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ دیگر پچھلی قوموں کی طرح اب کوئی بڑا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی آفتیں تو ہر زمانے میں ہماری نااہلی، ظلم و زیادتی، پاپ و تکبر کی وجہ سے آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی، اگر ہم اپنے کو نہیں سدھارتے، چاہے ہم امت اجابت ہوں یا امت دعوت۔ اللہ ساری مخلوقات پہ رحم و کرم، فضل و کرم فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔